الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے ادا نہیں کیا، نماز کے بعد بھی ادا کر دیا تو ادا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرانہ اس لیے مسلمانوں پہ لازم کیا کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے عبادات کی، آپ نے نماز تراویح ادا کی، آپ نے رمضان کے روزے رکھے، آپ سے ان عبادات کے اندر جو بھی کوتاہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس فطرانے کے ذریعے سے اس کو پوری فرمائیں گے۔ اور ایک اور وجہ مفسرین نے لکھی ہے، محدثین نے لکھی ہے کہ آپ کا جو کمزور طبقہ کے لوگ ہیں، جو نماز جو عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے، آپ ان کو اپنا فطرانہ دیں گے تو آپ کی اس خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکتوں والا، یہ سعادتوں والا، یہ عزتوں والا مہینہ ہمیں عطا کیا۔ ہم نے اس مہینے کے اندر نمازیں بھی پڑھی، نماز تراویح بھی پڑھی، ذکر اذکار بھی کیے، صدقات بھی کیے، خیرات بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ جس جس نے یہ اعمال کیا، اللہ سب کے ان اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کل قیامت کے دن ان سب کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ لیکن انسان سے کمیاں رہ جاتی ہیں، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اپنے محبوب کی اس امت سے پیار کرنے والا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے، اور یہ جو عدد اللہ کے حبیب نے کثرت کے لیے بتا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے۔ اور یہ بندہ جب اس سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، جب کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کر دیتا ہے، جھولی پھیلا دیتا ہے کہ ربا مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے، میں نے یہ اعمال کیے، میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، گناہ گار ہوں، ربا پر تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 2 قطروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے حبیب وہ 2 قطرے کون سے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک شہید کے خون کا قطرہ کہ جب دشمن کا تیر آ کر اس کے سینے میں پرست ہوتا ہے، اس کے سینے سے خون کا غبارہ نکلتا ہے، اب یہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میرا اللہ اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے حبیب دوسرا قطرہ کون سا ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جب اس آنکھ سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ایک انسان آئے گا، اس کے لیے جہنم کا آرڈر جاری ہو چکا ہوگا، جہنم کی طرف فرشتے اس کو لے جا رہے ہوں گے کہ اچانک اس کی آنکھ کی یہ پن یہ شور مچا دے گی کہ اللہ ایک محفل تھی، وہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیری بڑائی بیان ہو رہی تھی، تیری کبریائی کا کہ تذکرے ہو رہے تھے، اے اللہ اس مجلس میں یہ گناہگار آدمی بیٹھا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا، آنکھوں سے بہہ تو نہیں سکا لیکن یہ میرے ساتھ لگ گیا، اے اللہ میں اس قطرے کے ساتھ گیلی ہو گئی تھی، ربا اس کو اگر تو جہنم میں ڈالتا ہے تو ڈال لے، میں جہنم میں نہیں جاتی، شور مچا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کی پنج کی سفارش سن کر اس جہنمی کی جہنم کو جنت میں تبدیل فرما دے گی۔ یہ اللہ اپنی امت، اپنے محبوب کی امت سے اور اپنے ان بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا
ورنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما کائنات کا خالق رب قرآن کے اندر اپنی عظمت والی کتاب میں اعلان فرما رہا ہے یا میرے حبیب میری امت کے گناہگاروں کو بتا دیجئے اللہ کے حبیب اللہ کیا بتاؤں اللہ کے حبیب اے میرے پیارے محبوب میری بندوں کے اندر اعلان فرما دیجئے کہ اگر کوئی گناہگار بندہ جس نے اپنی جوانی گناہوں کے اندر گزار دی اپنا بڑھاپا گناہوں کے اندر گزار دیا اپنا بچپنا گناہوں میں گزر گیا ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزر گئی رمضان کا مہینہ آیا کمیاں رہ گئی کوتاہیاں رہ گئی لیکن اے میرے محبوب میرے بندوں کے اندر اعلان فرما دے کہ جس نے گناہ کر کر کے زمین سے آسمان تک کی خلا کو پر کر دیا حتیٰ کہ اس نے اتنے گناہ کر دیے کہ میرے عرش تک پہنچ گئے اے میرے محبوب میرے ان گناہگار بندوں کے اندر اعلان فرما دے کہ جو اتنے گناہ کرنے کے بعد میرے دربار میں آ جائے اپنے ندامت والے آنسو بہا کر دکھائے میرے سامنے گر گرائے میرے سامنے آنسو کے قطرے بہائے میں رب اعلان فرماتا ہوں کہ میں اس کو تنا نہیں دوں گا کہ تو نے بچپن کہاں پہ گزارا تو نے جوانی کہاں پہ گزارا
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج والی رات اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی۔ اللہ کے حبیب عرش پر پہنچے، عرش پر گزرنے لگے، داخل ہونے لگے، اپنے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی جوتیاں اتارنے لگے۔ اللہ نے فرمایا حبیب جوتیاں نہ اتاریے، جوتیاں پہن کر عرش پر آ جائیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ربا میرے سامنے وہ نظارہ موجود ہے جب موسیٰ کوہ طور پر اپنی کتاب لینے کے لیے جا رہے تھے، آپ نے موسیٰ سے فرمایا تھا وَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اپنی جوتیاں اتار دیجیے، اتار کر اس وادی مقدسہ میں داخل ہوئیے۔ اے اللہ موسیٰ دنیا کے اندر کوہ طور پر جا رہا تھا، آپ نے اس کو جوتی پہن کر مقدس جگہ پر داخل نہیں ہونے دیا۔ اے اللہ میں تو تیرے عرش پہ آ رہا ہوں، تیرا عرش تو بڑا عزتوں والا ہے، بڑا بلندیوں والا ہے۔ اللہ تیرے عرش کی عزت کی وجہ سے میں اپنی قدم کے ساتھ لگی ہوئی جوتیوں کو اتار رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی، وہاں پر منظر کچھ اور تھا، یہاں پر منظر کچھ اور ہے۔ وہاں پر موسیٰ کو میں نے جوتیاں اتارنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ میں رب نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ کی جوتیوں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کوہ طور پہ آ جائے۔ اے میرے محبوب یہاں پر منظر کچھ اور ہے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا ربا کیا منظر ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں چاہتا ہوں تیرے قدم کے ساتھ لگی ہوئی جوتیاں اور ان جوتیوں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی میرے عرش پہ آ جائے تاکہ میرے عرش کو عظمتیں حاصل ہو جائے۔ اسی لیے تو میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے،
ابھی اس کے اندر ایک اور عبادت جو چند لوگوں نے کی، جو اللہ کے گھر کے اندر آ کر بیٹھے، بڑی عزتوں والے، بڑے مقام والے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کی سنت اعتکاف کو زندہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مساجد کے اندر جتنے بھی لوگ معتکفین ہیں، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو عزت عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ